میں بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے کا پلان بن گیا ہے یا سہیل آفریدی کو ہٹایا جائے گا. میں بہت کنونس ہوں اس بات پہ کہ سہیل آفریدی کو نہیں ہٹایا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنل آپ صورتحال دیکھیں یا ایکسٹرنل دیکھیں، ریجنل دیکھیں، انٹرنیشنل دیکھیں، اتنا کچھ ہے کہ میں بالکل نہیں یہ سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. اس کی میں کچھ وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے میں آپ کے سامنے صرف 1 سے 2 منٹ میں یہ رکھ دیتا ہوں کہ صرف اگر آپ جون کے مہینے کی بات کریں تو ہمارا جو نظام ہے موجودہ، ہماری حکومت، ہمارا سسٹم، ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں صرف جون کے مہینے کی، تو پھر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. 2 جون کو عمران خان صاحب کی بہنیں سہیل آفریدی اڈیالہ گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 8 جون کو، 15 جون کو، 22 جون کو، 29 جون کو پھر انہوں نے اڈیالہ جانا ہے. اگر عمران خان صاحب ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن پورا سوشل میڈیا اور ساری ہیپننگز جو ہیں وہ اڈیالہ کے گرد گھومتی رہتی ہیں اور پورا چیلنج ہوتا ہے. آج بھی کے پی ہاؤس کے باہر سینکڑوں پولیس اہلکار تھے، سڑکیں بند ہیں، مارکیٹیں اڈیالہ کے باہر بند کروائی جا رہی ہیں. تو پوری ایک ہیپننگ ہوتی ہے منگل کے دن. پھر اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. 5 جون کو بجٹ اجلاس ہونا تھا، اب وہ 10 جون پہ چلا گیا ہے. بڑی مارا ماری ہوگی اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی، باہر پریس کانفرنسز، بڑی مار دھاڑ ہوگی بجٹ کے اوپر. اور آپ اندازہ لگائیں کہ صالح ظافر صاحب نے بھی کل کہہ دیا کہ مجھے خوف آ رہا ہے، پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا بجٹ آ رہا ہے. تو اگر صالح ظافر صاحب کو خوف آ رہا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا بجٹ ہوگا. پھر بجٹ اجلاس کے دوران سرکاری ملازمین نے احتجاج کی کال دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جب بجٹ سیشن چل رہا ہوگا تو باہر سرکاری ملازمین دھرنا دیں گے. پھر اسی طرح سے 7 جون کو جی بی کا الیکشن ہے. اس الیکشن سے پہلے بھی ہیپننگز رہیں گی. آج پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز داخل ہوں گے جی بی کے اندر بائی روڈ، اور بڑی ہیپننگز ہوں گی 7 سے پہلے بھی اور 7 کے بعد بھی کافی ہیپننگز ہوں گی جی بی کے اندر. پھر 9 جون کو آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی نے مکمل ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. 10 جون کو کسانوں نے پنجاب اسمبلی کے گھروں کی کال دے رکھی ہے. 13 جون کو اہل تشیع جو تنظیمیں ہیں وہ مینار پاکستان پہ بہت بڑا ایک اجتماع کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے وکلا نے 5 بار آنا ہے ریڈ زون کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے عمران خان کے کیسز کے لیے. پھر اسی طرح سے ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں. تحریک تحفظ نے پاکستان نے ابھی ڈسکلوز تو نہیں کیا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جون کے اندر وہ 6 اہم ایونٹس کرنے جا رہے ہیں. اور وہ کوئی ایجیٹیشن اس طرح سے نہیں ہوگی کہ بہت بڑا کوئی لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے. سمارٹ چیزیں ہوں گی، وہ کیا ہوں گی یہ نہیں پتا، لیکن 6 چیزیں میری یہ انفارمیشن ہے، وہ ڈسکلوز نہیں کرے، ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے بلوچستان اور کے پی کی سیکورٹی سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے. قیامت خیز گرمی ہے، شدید لوڈ شیڈنگ ہے. سنتاس معاہدہ معطل ہونے کی وجہ سے پانی کی شدید قلت ہے اور فصلیں خاصی مزید متاثر ہونے جا رہی ہیں. یو اے ای سے جو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے وہ ایک ایشو ہے. پھر پوری ایک لسٹ ہے میرے پاس اکانومی کی، وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت پھر ہم افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، بھارت کی طرف سے تھریٹس برقرار ہیں. ابراہیم ایکارڈ کی بات کر رہا ہے ٹرمپ. ایران ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے، وہاں ایک بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے ایک جنگ چل رہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں میں ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو نکالا جائے گا. اس کی میں ایک اور آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب رہے 13 مہینے، سہیل آفریدی کو ہو گئے 8-9 مہینے. اب جو اگلا آئے گا اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس 4 مہینے ہیں، میں نے 8-9 مہینے بھی نہیں نکالنے، اور اگلا بندہ تو آ کے شاید کابینہ بھی نہ بنائے. اور اگلا بندہ ہوگا کون؟ پہلی بات تو یہ ہے ہوگا کون جب عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہوں گی. پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جب سہیل آفریدی بن رہے تھے کتنی پریس کانفرنسز کی گئیں، کتنا کچھ تھا، ایک بھی ایم پی اے نہیں ٹوٹا. کے پی کی اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جو افغانستان کے بارڈر کے اوپر چیزیں ہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ایسے میں ہمارا سسٹم جو ہے وہ سہیل آفریدی کو ڈی سیٹ کرے گا، ہٹائے گا اور ایک کیوس اور ایک نیا چیپٹر، نیا محاذ اپنے لیے کھولے گا. جون میں جتنی ہیپننگز ہیں ہر طرف سے، انٹرنل ایکسٹرنل ریجنل، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کو ہٹایا جائے گا. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آ جائیں گے، سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے گا، اشرف المرہ صاحب کی پیٹیشن آ گئی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب بہت ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ رانا سنولا صاحب سے اوپر کی ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں. رانا سنولا کے لیول کی بات نہیں کر رہا آپ کو، یہ بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے آخری سی ایم ہیں، اگر آپ کو عمران خان ہٹائے گا تو کوئی اور سی ایم نہیں بن سکے گا پی ٹی آئی سے. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں. اب اس وقت وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں، ان کو تھوڑی سی کہا گیا کہ آپ بھی تو اپنے پتے شو کروائیں نا، آپ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے ایم پی ایز ہیں، آپ بھی پتے شو کروائیں. ایک علی امین گنڈا پور صاحب بہت ڈیسپریٹ ہیں، دوسرا سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، 2 چیزوں پہ کہا جا رہا ہے. ایک انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ منگل کو اڈیالہ مت آئیں،
ایک یہ کہا جا رہا ہے ان کو، دوسرا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ بیانات دیتے ہیں نا کہ تم پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، پختونوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تم کے پی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، اس طرح کے آپ سینسٹیو بیانات نہ دیں. یہ دو ڈیمانڈز ہیں سہیل آفریدی سے. اور باقی تو اس وقت سہیل آفریدی بھی کوئی چیلنج تو سسٹم کے لیے نہیں ہے. مطلب نہ وہ کوئی لانگ مارچ کر رہے ہیں، نہ وہ کوئی کے پی کی سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، نہ کوئی اور وہ ایسی بغاوت اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہے. سہیل آفریدی کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. یہ دو چیزیں صرف اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہتی ہے، ایک کہ وہ اڈیالہ نہ آئیں، اور دوسرا وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں. تو سہیل آفریدی کوئی بڑا تھریٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ ہٹائے گی. کیوں ہٹائے گی؟ کیا وہ ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال میں ایک آپ کا ایک جو سوال تھا اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی جو کر سکتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا سوائے ایک چیز کے. صرف ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. اس کے علاوہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں نا، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو بہت سنسیئر ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ جذباتی بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ایک ہی حل ہے ہر چیز کا، اور وہ ہے اسلام آباد کی کال، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جذباتی طور پہ تو بات ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی میں اس کو درست نہیں سمجھتا. اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کیونکہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، میں آپ کو نا یہ لاسٹ منگل کو تو عید تھی، یعنی وہ حج تھا، اور اس سے پچھلے منگل کو جب 26 نمبر کے مقام پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور سہیل آفریدی صاحب کو روکا گیا تھا، تو اس کی نا میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے دوست جو ڈیجیٹل میڈیا کے وہ وہاں پہ رپورٹ کر رہے تھے اور ایسے شو کروا رہے تھے کہ جیسے وہاں پہ کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے اور ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے وہاں ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا یہ آپ اور ہم اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، جب ہم یہاں سے کھڑے ہو کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ چکا ہے اور ہزاروں لوگ آ چکے ہیں، تو پھر باہر بیٹھا ہوا جو پی ٹی آئی کا اوورسیز ورکر ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو کہتا ہے کہ جب ہزاروں لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں، لاکھوں لوگ آ گئے ہیں، تو تم اب آگے بڑھو. جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد سے 200 لوگ بھی جنرل پبلک کے نہیں پہنچے، 200 لوگ بھی نہیں پہنچے. باوجود کس دن کی بات کر رہے یہ میں 26 نمبر پہ جب عمران خان کی بہنوں اور سہیل آفریدی کو جو لاسٹ منگل تھا اس سے پچھلا جو منگل تھا اس منگل کو جب روک لیا گیا تھا، پنڈی اسلام آباد سے 200 لوگ بھی نہیں پہنچے ڈاکٹر صاحب. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں خوف کتنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا لوگ کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں نکلتے، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد اور مرید کے واقعے کے بعد لوگوں میں بہت خوف ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نکلیں گے یا ہم گرفتار ہو جائیں گے یا اغوا ہو جائیں گے یا ہمیں گولی لگ جائے گی یا ہمارے گھر کی چادر کا تقدس پامال ہوگا، میں اٹھایا گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا، میں مارا گیا تو میرے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا، مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، میری فیملی کو انصاف نہیں ملے گا. ایک تو خوف. دوسرا مسئلہ ہے لوگوں کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے روز روز نہیں نکلنا بھائی، ہر منگل کو ہم سے نہیں نکلا جاتا، ایک ہی بار ہمیں بلاؤ تب ہم نکلیں گے. اب جو یہ بات ہے نا سر، یہ بہت بڑا رسک ہے. میری نا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے بات ہوئی جو بہت جذباتی بھی ہیں، عمران خان کے ساتھ مخلص بھی ہیں. میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کال دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا جب پاکستان کی حکومت اور امریکہ اس وقت اتنے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں رہے. آپ غزہ میں دیکھ لیں، آپ لبنان میں دیکھ لیں، آپ ایران میں دیکھ لیں، انہوں نے کہا کوئی عالمی قوانین نہیں رہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں رہے. انہوں نے کہا ایسے میں اگر ہم اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو حکومت جتنی کمفرٹیبل ہے انٹرنیشنلی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو یہ 5000 بندوں کو بھی گولیاں مار دیں گے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر ہم کال دے دیتے ہیں بغیر عوام کا اپنے اوپر اعتماد بحال کیے، بغیر مومنٹم بنائے، تو ناکام احتجاج تو ہمیں اور 2 سال پیچھے لے جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. اور آخری جو بات ہے اس میں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے، جب بھی ہماری سہیل آفریدی صاحب سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو سلمان صفدر صاحب کے ذریعے آخری پیغام مجھے یہ آیا ہے کہ آپ نے علامہ جو بھی ملکی سطح کی کوئی ایجوٹیشن کا فیصلہ کرنا ہے وہ محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ رضا ناصر عباس صاحب سے مشاورے سے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے کال دینے کا اختیار نہیں دیا. اگر میں کال دے دیتا ہوں اور 1000-2000 لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کل کو عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اسلام آباد کی کال دو. اور وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ پیغام بھیجا تھا عمران خان کو کہ میں کال دینا چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں مجھے عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ کے پی میں ایک بڑا جلسہ کریں اور ملکی سطح کی ایجوٹیشن کے فیصلے آپ نے محمود حسن چکزئی وغیرہ سے پوچھ کے کرنے ہیں. سہیل آفریدی صرف ایک چیز ہے جو وہ نہیں کر رہے، جس پہ میرا سوال ہے ان کے اوپر، اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. اس کے علاوہ سہیل آفریدی کچھ نہیں کر سکتے. اسٹریٹ موومنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی کہاں چلائے؟ خیبر پختونخوا میں چلائے، پنجاب میں چلائے، کہاں چلائے؟ پنجاب میں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں
ڈاکٹر صاحب اس وقت نا پاکستان کے اندر اگر 1-1.5 مہینہ پی ٹی آئی مسلسل ایکٹیویٹیز کرتی ہے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک، لوگوں کا ایک خوف ختم ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ لوگوں کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر اعتماد بحال ہوگا جو کہ بالکل نہیں رہا. ان 2 چیزوں کے کیے بغیر اگر اسلام آباد کی کال دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں ہی تھے. عمران خان صاحب کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کامن ہاتھی تھا, کامن ہاتھی, وہ چڑیا گھر میں بیمار ہو گیا تھا. پوری دنیا کے اندر کمپین چلی تھی. ایک انٹرنیشنل سنگر ہے, انہوں نے فنڈنگ کی تھی اور انٹرنیشنل ڈونرز نے فنڈنگ کی تھی اور اس ہاتھی کو پاکستان سے لے جایا گیا تھا. ایک ہاتھی چڑیا گھر میں بیمار ہو گیا تھا تو پوری دنیا کے اندر کمپین چل گئی تھی. لیکن اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کے اندر آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے, میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن جو ہم آپ کو سنتے ہیں, باقی لوگوں کو سنتے ہیں, پوری دنیا میں آپ ختم ہو گیا. کیا قانون ہے وینیزویلا میں جو امریکہ نے کیا, جو اسرائیل اور انہوں نے ایران کے اندر کیا, جو لبنان کے اندر ہو رہا ہے, جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی کے جو وہ لیڈرز جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کال حل نہیں ہے. اور میں اس کو دوبارہ ایسے ہی کنکلوڈ کروں گا کہ سہیل آفریدی, دیکھیں ایک بڑا فرق ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے دور اور سہیل آفریدی صاحب کے دور میں. علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں کے پی کے اندر جتنا بھی آپریشن ہو رہے تھے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر 100% یہ پرسیپشن تھی اور لوگوں کا یہ یقین تھا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مدد, مشاورت اور منظوری سے یہ آپریشنز ہو رہے ہیں. جس وجہ سے پی ٹی آئی کمزور ہو رہی تھی اور عمران خان کے اوپر بھی لوگ سوالات اٹھاتے تھے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ساری چیز کو تو آپ اس کو کیوں برقرار رکھا ہوا ہے, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان آپریشنز کے خلاف ہیں. اب کے پی سے آپ کو ایک بندہ بھی, ڈاکٹر صاحب ایک بندہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپریشنز جو ہو رہے ہیں یہ سہیل آفریدی کی منظوری سے ہو رہے ہیں, کیونکہ پبلکلی وہ بتا رہے ہیں سب بات. اور وہ پبلکلی کیا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل ذمہ دار ہوں, میں ایک پولیٹیکل فورس ہوں, میرے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, میں آواز اٹھا سکتا ہوں, میں جرگہ کر سکتا ہوں, میں اسمبلی کی قراردادیں پاس کر سکتا ہوں, میں وزیر اعظم کو خط لکھ سکتا ہوں, میں جا کے اسلام آباد میں چیخ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اس سے آگے میں بتائیں کیا بندوق اٹھاؤں, وہ میں اٹھا نہیں سکتا, وہ میں اٹھاؤں گا نہیں. تو کے پی کے اندر لوگوں کو کلیئرٹی ہے کہ سہیل آفریدی اس آپریشن کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس کے مخالف ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہو رہی ہے ایز اے پارٹی, جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کمزور ہو رہی تھی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں ہٹایا تھا, اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ وہ عمران خان کو رہا نہیں کروا پا رہے تھے. عمران خان سے بہتر کس کو پتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو 2 وجوہات سے ہٹایا. ایک, عمران خان کو یہ اطلاعات جا رہی تھیں کہ کے پی کے اندر آپ کمزور ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے, اور عمران خان نے کہا تھا کہ اے این پی اس لیے کمزور ہوئی تھی کہ انہوں نے آپریشن کی حمایت کی تھی یا وہ اس کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی تھی. دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک اپنے لیڈر کو کہا, اس وقت عمران خان کے پاس ٹی وی چلتا تھا اور 92 نیوز چلتا تھا, تو عمران خان نے کہا کہ میں نے 92 نیوز پہ اطہر کاظمی کو سنا ہے اور اطہر کاظمی کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ کو بات کرے. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے اس سے سنا ہے کہ کے پی کے اندر بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ان 2 وجوہات سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا. اس لیے نہیں ہٹایا عمران خان صاحب نے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے, وہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور صورتحال کیا ہے. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ عمران خان صاحب ان سے کوئی ناراض ہے اس بات پہ کہ وہ ان کو رہا نہیں کروا پا رہے. اور اسلام آباد کی جب بھی کال, اچھا ایک اور حل ہے اس کا, حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اسلام آباد کی کال دے دیں, یہ حل ہے. اگر چکزئی صاحب نہیں دے رہے کال, اگر پی ٹی آئی, ابھی آپ نے خود بھی تو کہا, دیکھیں نا ابھی آپ نے ایک بات آپ نے کہی کہ کال کا فائدہ نہیں, میں بالکل کہہ رہا ہوں, میں تو ان جذباتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر اگر عمران خان کی ہمشیرہ اگر کال دیتی ہیں تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا موجودہ سرکمسٹانسز میں. میں ان جذباتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جذباتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا چکزئی صاحب بھی کمپرومائزڈ ہیں, علامہ صاحب بھی کمپرومائزڈ ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی کمپرومائزڈ ہیں, تو عمران خان صاحب کی بہنیں تو کمپرومائز نہیں ہیں. ایک اور میں آپ کو اس کی ایویڈنس بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی کیا سمجھتی ہیں. احمد نیازی صاحب نے کے پی کے اندر ایک ایجیٹیشن شروع کی, اور اس ایجیٹیشن کو شروع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کے پی کے حدود میں اکٹھے ہوں گے اور پھر ہم کسی بھی وقت کال دے دیں گے کہ ہم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. تو انہوں نے اپنی اس کال کو یہ کہہ کر واپس لیا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں, ایک تو ان کے کچھ اس پہ تحفظات ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے عمران خان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے میں یہ کال واپس لے رہا ہوں اور ہم آج ڈسپرس ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ اسلام آباد کی کال حل نہیں ہے. میں اس بات پہ بھی کنونس ہوں کہ جب تک پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے کچھ چیز کرنی ہے تو صرف پی ٹی آئی کے 1,00,000 1.5 لاکھ لوگوں کے نکلنے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا. اور یہاں پہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں, ان پہ غلط تنقید ہوتی ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں
کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی سے 1-1.5 لاکھ لوگ ڈی چوک پہنچ کے اس نظام کو 78 سال سے جو نظام چل رہا ہے اس کو بدل دیں گے، تو ایسا نہیں ہے جب تک پورے پاکستان کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے. بھائی 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ تو فیصلہ کریں نا. اور اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب عمران خان کی بہنیں بیٹھی تھیں 26 نمبر کے مقام پر اچھا میں آپ کو خوف کی ایک بات بتا رہا تھا، جب پولیس نے راستہ بند کیا تو تاحد نگاہ گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں، فیملیز تھیں. اب عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہیں، سہیل آفریدی بیٹھے ہیں. چلے سہیل آفریدی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو تو اتنا نہیں وہ کرتے لوگ. عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہیں، لوگ عمران خان کی بہنوں کو ملنے تک نہیں آئے گاڑیوں سے نکل کے. اتنا خوف ہے لوگوں کے اندر کہ یار آگے گولی نہ چل جائے. تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ 26 نومبر کے بعد اور مرید کے بعد بہت خوف ہے ڈاکٹر صاحب لوگوں کے اندر. اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو نکالنا. یہ 1.5 مہینہ مسلسل چیزیں کریں گے.